آج الحمدللہ میرے اس بڑے بھائی کی بارات ہے اور ہم نے بہاولپور سے تقریباً 300 کلومیٹر دور جا کے اپنے بھائی کی بارات کی روٹی توڑنی تھی۔ اب اسی لمبے سفر کے دوران آخر ہمیں ٹریفک پولیس نے کیوں روکا اور پھر مجبوراً ہمیں بچوں کو دولہے کی گاڑی میں کیوں بند کرنا پڑ گیا، یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ اور بعد میں شادی حال پہنچنے سے کچھ 15 منٹ پہلے ہم نے بیچ راستے میں ساری گاڑیاں روک کے دولہے کو اس کی گاڑی سے باہر کیوں نکالا، یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ خیر، بھائی کی بارات پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ میرا نیو پیج ہے جس پہ یہ طوطے والی ڈی پی لگی ہوئی ہے، اس پہ کلک کر کے آپ مجھے لازمی سے فالو کر لینا۔ آج کے بعد میں اسی پیج پر ہی ولاگز اپلوڈ کیا کروں گا۔ خیر، یہاں امی اپنے دوپٹے سے میرا منہ صاف کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں آ میں تیرا فیشل کروں، تیرا منہ دیکھنے لائق ہی نہیں ہے۔ پھر امی میرے منہ پہ کچھ کریمیں لگاتی ہیں اور پھر اس کو مسلنے لگ جاتی ہیں۔ کوئی اسکرب نام کی کریم تھی، میرے خیال سے یہ لڑکیوں کا پروڈکٹ ہی ہے۔ خیر 3.5 منٹس کے بعد جب منہ دھو کے آتا ہوں تو بھائی یہ رزلٹ سامنے نظر آتا ہے۔ خیر، امی مجھے بارات کے لیے سفید کاٹن کا سوٹ نکال کے دیتی ہے، میں جلدی سے اس کو پریس کرتا ہوں اور 15.5 منٹس کے اندر بھائی دولہے سے بھی زیادہ چمک رہا ہوتا ہے۔ جنات، تمہارا بھائی تو اپنی بیوی کا دولہا ہے، تم تو میرے دولہے ہو۔ نسرین، خیر تو ہے، آج بڑی رومانٹک باتیں ہو رہی ہیں۔ خیر، یہاں میں اپنی جوتی ڈھونڈ رہا ہوں تو جوتی مل ہی نہیں رہی ہوتی، یہاں محسن آ کے مجھے تنگ کرنے لگ جاتا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد مجھے جوتی ملتی ہے، وہ میں پہن لیتا ہوں۔ اب دولہا صاحب بھی یہاں کپڑے پہن کے اپنی شیروانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں خدا کا نام لے یار آج تو ولاگ بند کر دے، پھر یہ میرے سے موبائل ہی کھینچ لیتا ہے۔ پھر کسی طرح اس کو منا کے اسے موبائل لیتا ہوں، لیکن جناب کا غصہ چیک کرو، بچوں پہ ابھی بھی غصہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ آج اس کی بارات ہے۔ خیر، ابو یہاں کھڑے ہو کے بارات کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور امی برقع پہن کے تیار ہوتی ہیں کہ کب یہاں سے بارات نکلے گی۔ اب یہ ون پلس کا آپ کو بڑا سارا چارجر نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میں اپنا آئی فون 13 پرو میکس رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کا قد بڑا ہے۔ اور بھائی سب سے مزے کی بات یہ ہے قد بھی میرا بڑا ہوتا ہے، اور اس حساب سے یار میری پہلے شادی ہونی چاہیے تھی، یار یہ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا خیر تھوڑی دیر بعد گھر پہ سارے باراتی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم بارات پہ نکلنے والے ہوتے ہیں اور سفر کافی لمبا ہوتا ہے، تو فریج سے آ کے یہاں میں ایک بوتل اٹھا لیتا ہوں ٹھنڈے پانی کی۔ اب جلدی سے بوتل اٹھاتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو لے کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہوں تو ایک گاڑی آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی اور یہ لال گاڑی ہے دولہے کی، اور ساتھ میں 2-3 گاڑیاں اور بھی ہوتی ہیں۔ خیر اب ہم نے بہاولپور سے تقریباً 300 کلومیٹر دور گوجرا تک کا سفر کرنا ہوتا ہے۔ اب بھائی گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں کم اور بندے ہوتے ہیں ہم زیادہ، تو مجبوراً ہمیں دولہے کی گاڑی کی ڈگی میں 2 بندے بند کرنے پڑ جاتے ہیں کہ تم ایسے ہی اب اتنا سفر کرو گے۔ خیر ان کی ڈگی جلدی سے بند کرتے ہیں، دولہے سے جا کے پہلے اوکے کی رپورٹ لیتے ہیں کہ ہم چلیں، وہ کہتا ہے ہاں چلو، تو سیدھا میں آ جاتا ہوں اپنی چاچو کی اس ویگنار میں، یہاں پہلے محسن کو بٹھاتا ہوں اور خود بیٹھ کے پھر ہم دولہے کی کار کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ڈرائیور والی سیٹ پہ میرے چھوٹے چاچو بیٹھے ہیں اور ساتھ ان کی چاچی بیٹھی ہیں اور راستے میں انہوں نے ہمیں اتنا انٹرٹین کیا نا بھائی دیکھتے جاؤ۔ خیر لمبے سفر میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ راستے میں ٹول پلازا بہت آتے ہیں اور ان کو پیسے بھی بہت دینے پڑ جاتے ہیں، کوئی 80 روپے لے رہا ہے، کوئی 200 لے رہا ہے، کوئی 300 لے رہا ہے، بھائی ایسے ٹھیک کما رہے ہیں بھائی یہ لوگ۔ خیر 50.5 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد شیل پیٹرول پمپ سے ہم پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکتے ہیں، تو بھائی ان کی سروس بہت اچھی ہوتی ہے۔ ان کا ایک بندہ خود بخود ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارے سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کے فرنٹ شیشے پہ میں وائپر مار دوں، ہم کہتے ہیں ہاں مار دو، وہ پھر پیسے بھی نہیں لیتا اور اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی پیسے نہیں لیتے پیٹرول کے، تو بھائی باقی جو پیٹرول پمپ والے ہیں وہ اس طرح کی سروس نہیں دیتے۔ خیر پھر 10,000 کا پیٹرول ڈلوا کے ہم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور سفر کر کر کے میں بہت تھک جاتا ہوں اور آگے سے میری چاچی مجھے دہی بلوں کی پلیٹ بھجواتی ہیں۔ یہ کام چیک کرو بھائی، گاڑی کے اندر ہی انہوں نے اپنا کچن کھولا ہوا اور ان کے پاس اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ دہی بلے دیکھنے میں تو سستے ہیں لیکن جب اس کو چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ بعد میں مجھے میری چاچی یہ دودھ کی بوتل بھی دیتی ہے محسن کو پلانے کے لیے۔ اب محسن تو سو رہا ہوتا ہے تو جلدی سے میں دودھ کی بوتل کھولتا ہوں اور بھائی ساری کی ساری پی جاتا ہوں۔ پھر ہم کھاتے پیتے 300.5 کلومیٹر کا سفر کر کے شادی ہال سے تھوڑا پہلے اپنے بھائی کو روکتے ہیں اور اس کو گاڑی سے باہر نکالتے ہیں۔ اب گاڑی سے باہر ہم نے اس کو اس لیے نکالا تھا کیونکہ تھوڑی دیر بعد پہنچ جانا تھا ہم نے شادی ہال، اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سج سوار لیتے ہیں تاکہ دلہن کو وہاں جا کے یہ اچھا بھی لگے۔ خیر بھائی تھوڑی دیر کھڑے ہو کے یہاں اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور پھر گاڑیوں میں بیٹھ کے ہم سیدھا پہنچ جاتے ہیں شادی ہال۔ اب اس شادی ہال کا نام مجھے بلکہ یہ سامنے تو لکھا ہوا ہے بندھن میرج ہال ہے، ہاں۔ خیر یہاں پہنچتے ہی لڑکی کی طرف سے کافی سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آتے ہی پھول پہناتے ہیں ساروں کو، بھائی ساروں کو پھول پہناتے ہیں سوائے میرے، میں منہ دیکھتا رہ جاتا ہوں، یار میں بھی تو دلہے کا بھائی ہوں۔ میں بھائی پھر زبردستی اپنے ابو کے گلے سے ہار اتار کے خود پہن لیتا ہوں اور پھر دولہے کو بھائی شادی ہال کے اندر لے جاتا ہوں۔ اب اسی دوران دولہے کے منہ پہ کتنی مسکراہٹ تھی یہ تو بھائی میں جانتا ہوں اور یہ دولہا جانتا ہے۔ اب دولہے کو لے جا کے سیدھا اس کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں اور تقریباً گھنٹہ وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے، کافی سارے مہمان بھی آ کے اس سے ملتے ہیں لیکن بعد میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ دولہے کو پھر ہم اپنی سیٹ سے اٹھاتے ہیں کہ بھائی دولہے تیری شادی الگ اور بھائی نماز الگ، تو سیدھا جا کے اسے وضو کرواتے ہیں اور نماز پڑھواتے ہیں۔ اب دولہے نے تو نماز پڑھ لی ہوتی ہے لیکن میں نے نہیں پڑھی ہوتی، تو ساتھ میں ایک بیسن ڈھونڈتا ہوں، یہاں سے جا کے وضو کرتا ہوں اور ساتھ ہی ایک کمرہ ہوتا ہے وہاں جا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، میرے چاچو سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب مجھے قبلے کا پتہ تو نہیں تھا لیکن اپنے چاچو کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی بھائی اسی طرف اللہ اکبر کر کے نماز پڑھتا ہوں اور سیدھا بھائی وہاں سے باہر نکل آتا ہوں۔ اب دولہے صاحب یہاں بھائی روبوٹ بن کے اپنی سیٹ پہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے فکس بیٹھے رہتے ہیں۔ خیر بھائی تھوڑی دیر بعد کھانا بھی چل جاتا ہے بفے سسٹم والا،
میں پہلے جا کے اپنے لیے کھانا ڈالتا ہوں اور اس کو جب میں چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو بھائی آپ کو پتا ہے جلاد بس کر دو، ہر کھانے کا ذائقہ تمہیں للن ٹاپ لگتا ہے۔ نسرین سمجھا کرو، بھائی کی بارات پہ آئے ہوں، کچھ الٹا سیدھا نہیں بول سکتا، پکڑا جاؤں گا۔ خیر بھائی کھانے کا ذائقہ تو بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے، سارے مہمان اپنے گھر چلے گئے ہوتے ہیں اور اب میں آپ کو شادی ہال کا وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ ہے بھائی شادی ہال، اندر گھستے ہی وہ دیکھو بھائی سامنے دلہا اباسی لے رہا ہے، سونے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر بھائی تھوڑی دیر کے بعد پھر بھائی کو اٹھا کے بھائی دلہن والی طرف لے کے آتے ہیں اور یہاں بھائی میرا بھائی بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہاں دلہا صاحب بڑا سیریس بیٹھے ہوتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں چلو ہنس تھوڑا سا، اس کو تھوڑا سا ہنسواتا ہوں، اور ساتھ یہ دودھ دیکھ رہا ہوں، یہ بھائی دودھ پلائی والا دودھ ہے بھائی، دلہا دلہن اس کو پی نہیں رہے ہوتے، میں ان سے اجازت لیتا ہوں کہ کیا میں یہ دودھ پی لوں، وہ کہتے ہیں ہاں پی لو۔ اب ان کی اجازت لے کے جیسے ہی میں اسٹرا کو منہ لگانے لگتا ہوں تو سامنے مجھے مکھی نظر آتی ہے، میں اپنے کیمرہ مین کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ کیا ہے۔ خیر یار مذاق اپنی جگہ، غلطی سے چلی گئی ہوگی، میں مکھی کو پورا ڈبوتا ہوں اور واپسی نکال کے جب دودھ کو پیتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ خیر یہاں بیٹھ کے تھوڑی سی رسمیں ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد روانگی کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو سارے شادی ہال سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہاں میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ کب سارے اپنی گاڑی میں فکس ہوں گے اور ہم پھر روانہ ہوں گے۔ خیر تھوڑی دیر بعد سارے فکس ہو جاتے ہیں اور ہم روانہ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی بھائی میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، شکل دیکھنے لائق ہی نہیں ہوتی۔ خیر گوجرا میں یہ کون سی مسجد ہے اور یہ کون سے ورلڈ کپ کی ٹرافی لگی ہوئی ہے، مجھے کامنٹس میں ضرور بتا کے جانا۔ اب واپسی کا 150 کلومیٹر کا سفر کر کے راستے میں ہم اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے رکتے ہیں۔ اب 5.5 منٹ میں اپنی کمر تو سیدھی کر لیتے ہیں، لیکن واپسی جب روانہ ہونے لگتے ہیں تو بھائی آلٹو میں پیٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے جس روڈ پہ ہم کھڑے ہیں نا، اس سے 35-40 کلومیٹر آگے اور 35-40 کلومیٹر پیچھے کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں ہے۔ پھر بھائی تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم وہی فٹ پاتھ پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور سامنے بھائی ہماری نظر پڑتی ہے اس ٹریفک پولیس پر۔ ان کے پھر ہم منتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی سامنے ہماری آلٹو کھڑی ہے، اس میں پیٹرول نہیں ہے، ہمارا بندہ آپ کے ساتھ جائے گا، وہ اپنے پیسوں سے پیٹرول لے کے آئے گا اور آپ اسے واپسی چھوڑ دینا۔ پھر بھائی تقریباً 1.5 آورز انتظار کرنے کے بعد ٹریفک پولیس واپسی آتی ہے، ہمارا بندہ واپسی آتا ہے اور پھر بھائی تیل ڈال کے پھر ہم آگے روانہ ہوتے ہیں۔ اب ان بوتلوں والے پیٹرول سے تو ہمارا گزارا ہونا نہیں تھا، تو آگے جو بھی پیٹرول پمپ آتا ہے پہلے ہم وہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں اور ساتھ ہمیں پیاس بھی لگی ہوتی ہے تو اس کولر سے ہم پانی پی لیتے ہیں۔ اب پانی پینے کے بعد ہم واپسی روانہ ہو جاتے ہیں اور 3.5 آورز کے بعد بھائی ہم اپنی سرزمین پہ یعنی کہ بہاولپور میں قدم رکھتے ہیں۔ اب گھر پہنچتے ہی سامنے میرا ایک دوست آیا ہوتا ہے جس سے ہم نے کار ادھاری لے کے، مطلب ہم بارات پہ گئے تھے اسی کی کار پہ، تو وہ اپنی کار واپسی لینے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو پہلے میں سلام کرتا ہوں، اس کی کار واپسی کرتا ہوں اور اس کا شکریہ ادا کر کے سیدھا بھائی میں اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ اب یہ تھا بھائی کی بارات کا ولاگ، کافی دنوں سے میں نے رولا ڈالا ہوا تھا۔ اب یہاں تک جس نے میرا ولاگ پورا دیکھا ہے کامنٹ میں ایک دفعہ آلٹو کار ضرور لکھ کے جانا، تاکہ مجھے بھی تو پتا لگے کہ میرے لانگ ولاگز کون کون دیکھتا ہے۔ خیر کل ہے میرے بھائی کا ولیمہ، وہ دیکھنے کے لیے میرے اس نیو پیج کو لازمی سے فالو کر لینا۔ اللہ حافظ۔